السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں مرزا سبحان بیگ۔ ناظرین، جولائی 2024 سے جولائی 2025 تک کا عرصہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک انقلابی پیش رفت کا مظہر ثابت ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے ویژن اور وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ کی متحرک قیادت میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام نے مختصر مدت میں کئی ایسے سنگمیل عبور کیے ہیں جنہوں نے نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی میدان میں بھی پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل طاقت کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ ملک کو ایک کیش لیس اور اسمارٹ معیشت کی جانب گامزن کرنے کے لیے وزارت نے حکومتی اداروں میں تقریباً 100% ای آفس نظام نافذ کر دیا ہے۔ عوامی خدمات کی فراہمی کو ڈیجیٹل بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سٹی اسلام آباد ایپ متعارف کرائی گئی، جسے اب تک 10 لاکھ سے زائد شہری استعمال کر چکے ہیں، جبکہ اس ایپ کے ذریعے 18 ارب روپے سے زائد کی آمدن بھی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مریض ایک شناخت کے تحت 20 ملین سے زائد شہریوں کے لیے مرکزی صحت کارڈ کا نظام تشکیل دیا گیا، جو مستقبل میں ہیلتھ ڈیٹا کی منظم نگرانی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات نے اس سال 3.8 ارب ڈالر کی تاریخی سطح عبور کی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 18.8% زیادہ ہے۔ اس اضافے میں فری لانسنگ اور ریموٹ ورک سیکٹر نے بھی کلیدی کردار ادا کیا، جس میں غیر معمولی طور پر 90% اضافہ ریکارڈ ہوا اور اس کی برآمدات 77 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی۔ یہ پیش رفت اس بات کی غباز ہے کہ پاکستان کا ڈیجیٹل ٹیلنٹ نہ صرف عالمی منڈی میں قابل قبول ہے بلکہ مسابقتی سطح پر بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ کی قیادت میں وزارت کی طرف سے قومی سطح پر مہارت سازی کو فروغ دینے کے لیے ڈی جی اسکلز 3.0 پروگرام کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت 13 لاکھ سے زائد خواتین کو مختلف ڈیجیٹل مہارتوں میں تربیت دی گئی۔ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جیسے مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور بلاک چین میں 8600 سے زائد ماہرین کو تربیت فراہم کی گئی۔ گرلز ان آئی سی ٹی پروگرام کے تحت ملک بھر میں اسٹیم اور کوڈنگ بوٹ کیمپس کا انعقاد کیا گیا، جس سے نوجوان طالبات کو ٹیکنالوجی کے شعبے میں قدم رکھنے کا حوصلہ ملا۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹرز میں شامل 306 نئے اسٹارٹ اپس نے ملکی جدت طرازی کے منظرنامے کو مزید متحرک کیا۔ ان میں سے 13 اسٹارٹ اپس کو عالمی سطح پر ایکسلریٹ پروگرامز میں شمولیت کا موقع ملا۔ 20 مستقبل شناس اسٹارٹ اپس کے لیے 10 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی تاکہ نئی سوچ کو مالی معاونت کے ذریعے حقیقت کا روپ دیا جا سکے۔ اس عرصے میں پاکستان کی ٹیکنالوجی صنعت کو عالمی سطح پر بھی بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔ لندن ٹیک ویک میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا وفد شریک ہوا، جبکہ سعودی عرب میں منعقدہ لیب کانفرنس میں پاکستانی شرکت نے نئی راہیں ہموار کی۔ بلیک ہیٹ MEA کے مقابلوں میں پاکستانی 4 ٹیمیں دنیا کی 50 بہترین ٹیموں میں شامل ہوئیں، جبکہ COP29 جیسے عالمی ایونٹ میں گرین ٹیک کے پاکستانی فائنلسٹ نے ملک کی نمائندگی کی۔ DFDI 2025 کے دوران 70 کروڑ ڈالر سے زائد کے سرمایہ کاری معاہدے طے پائے، جو ملکی ٹیکنالوجی شعبے میں اعتماد کی علامت ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں بھی وزارت نے جدید طریقے اپناتے ہوئے ٹک ٹاک جیسے مقبول ترین پلیٹ فارم کے ساتھ شراکت داری کی، جس کے تحت اسٹیم فیڈ پاکستان کے نام سے ایک نیا پروگرام متعارف کرایا گیا۔ اس اقدام کا مقصد نوجوانوں کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کی تعلیم کو مختصر اور پرکشش ویڈیوز کے ذریعے سکھانا ہے، تاکہ سوشل میڈیا کو مثبت، بامقصد اور تعلیمی مقصد کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکے۔ پاکستان اور چین کے درمیان بھی اس عرصے میں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا، جس سے دونوں ممالک کی ڈیجیٹل شراکت داری کو نئی سمت ملے گی۔ آنے والے سالوں کے لیے وزارت نے
ای پاکستان منصوبے کے تحت 5 بڑے اہداف طے کیے ہیں، جن میں $1 ارب کی مارکیٹ ویلیو رکھنے والی کم از کم ایک آئی ٹی کمپنی کا قیام، آئی ٹی گریجویٹس کی سالانہ تعداد کو 2 لاکھ تک بڑھانا، 5G صارفین کی تعداد کو 1 کروڑ اور نیکسٹ جنریشن موبائل صارفین کو 10 کروڑ تک لے جانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ فری لانس آئی ٹی انڈسٹری کو $5 ارب تک وسعت دینا اور نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کے ذریعے 1000 اسٹارٹ اپس کی معاونت بھی اہداف میں شامل ہے۔ یہ تمام اقدامات صرف اعداد و شمار یا پالیسی کی سطح پر نہیں، بلکہ ایک مربوط ویژن کا حصہ ہیں، جس کا مقصد پاکستان کو ایک جدید، خود مختار اور عالمی معیار کی ڈیجیٹل معیشت میں تبدیل کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ۔